اچھا، دوسری کتاب کا جو صاحب ہے وہ ہے احمد داؤد صاحب. اچھا. احمد داؤد سے میں کراچی یونیورسٹی سے نام سے واقف تھا، اور وہ نام بھی مجھے محمود کنور ہی نے کہا تھا کہ پنڈی میں ایک نثر نگار ہے احمد داؤد، اس کو ضرور پڑھنا. اچھا. تو میں نے کہا جی ٹھیک ہے. تو ہم نے تو کتاب تلاش کی، نہیں ملی. جب میں پنڈی میں آیا تو پہلا کام میں نے یہی کیا، بلکہ میں ٹریننگ میں تھا، یہ 1980 کی بات ہے، ٹی وی میں بھی نہیں تھا. میں ریڈیو پاکستان کی ٹریننگ کے لیے یہاں آیا تو 1980 میں تو موسم اچھا تھا، ایک دن بارش ہو رہی تھی. میں نے کہا کہ چلا جائے کہیں کتاب ڈھونڈی جائے. تو میں وہاں سے پیدل چل کے یہ یہاں ہے جہاں H8 ہے یا پتہ نہیں کیا، جہاں اتوار بازار لگتا ہے، اس کے ساتھ میں اکیڈمی ہے ریڈیو پاکستان کی. جی. وہاں سے میں پیدل چلا، کوئی سواری نہیں تھی کہ جو مجھے آپ پارا لے جائے. وہاں سے چلتا چلتا پشاور موڑ پہنچا، وہاں بھی سواری نہ ملی. وہاں سے چلتا ہوا پھر آپ پارا کی طرف چل پڑا تو آپ پارا پہ چلا گیا. وہاں ایک کتابوں کی دکان تھی. اچھا. تو وہ بڑا لمبا سفر ہے یہ جو آپ بتا رہے ہیں. اور اس وقت بہت ہی لمبا مجھے لگا. اور واپسی پہ میں نے ایک نظم لکھی تھی جو اسلام آباد کے نام تھی، اور جس میں لکھا تھا کہ ایسا منحوس شہر ہے یہ، جو نہ کوئی دوست ہے اور ویرانی ہے اور نہ کوئی دشمن ہے. اور جب مجھ سے ریڈیو پاکستان کے لوگوں نے پوچھا کہ کہاں جانا چاہتے ہو، تو میں نے ان سے کہا کہ اسلام آباد کے علاوہ کہیں بھی نہیں. اچھا. ہے نا، مطلب اسلام آباد نہیں، اینی ویئر ایلس. خیر جی، میں وہاں پہنچا تو وہاں ماڈرن بک ڈیپو کے نام سے ایک دکان تھی، شاپ تھی کتابوں کی. اندر داخل ہوا، ایک صاحب بیٹھے ہوئے تھے، وہ ہمارے آج بھی دوست ہیں جی. ذاکر شاہ ان کا نام. کتابوں کی آپ میلوڈی میں شاپ ہے ان کی، آپ پارا والا بیچ گئے، وہ میلوڈی میں. کتابوں سے اسے بھی بہت عشق ہے، اور اس نے اس کتابوں کی دکان بھی اس لیے رکھی ہوئی تھی. تو میں نے جا کے پہلے دیکھتا رہا. کہنے لگا جی مجھے بتائیں میں آپ کی کیا خدمت کر سکتا ہوں، کوئی کتاب میں ڈھونڈ دوں. میں نے کہا یار مجھے احمد داؤد کی کتاب چاہیے. اس نے مجھے نیچے سے اوپر تک دیکھا اور پھر ہنسا، اور پھر کہنے لگا کہ اگر تھوڑی دیر پہلے آ جاتے تو آپ کی ان سے ملاقات بھی ہو جاتی. ہے نا، وہ آتے رہتے ہیں، اور وہ بہت خوش ہوتا کہ یار اس کی کتاب بھی کوئی تلاش کرنے والا ہے. تو میں نے کہا تو کہنے لگا کہ اس کی کتاب ایسا ہی تو نہیں ہے، لیکن ایک کتاب ہے جس میں اس نے ترتیب دی ہے، اس کی اپنی کہانیاں بھی ہیں، لوگوں کی بھی ہیں. تو یہ اچھا. تو میں نے لے لی، اسے خرید لی. تو میں پھر ایک پتہ چلا کہ جی ایک کامران، یہ ادھر ہوٹل ہے صدر میں، جی ٹیک اوے کے نام سے، سیروز سینمے کے سامنے ایک ہوٹل ہوتا تھا. اچھا. اچھا. تو اس سارے شاعر، ادیب، صحافی، جرنلسٹ، وکیل، سب بیکار لوگ اس کی چھت پہ آ کے بیٹھتے ہیں، چائے پیتے ہیں اتوار کے دن. اچھا. تو وہ پنڈی کا پاک ٹی ہاؤس تھا. پاک ٹی ہاؤس. تو آپ وہاں چلے جائیں تو ان سے ملاقات ہو. اچھا. تو ایک دن میں آیا اور آ کے دیکھا کچھ 4-5 لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. میں ایک سائیڈ میں ہو کے بیٹھ گیا. تھوڑی دیر بعد میں نے جا کے ان سے پوچھا کہ جی احمد داؤد صاحب آئیں گے؟ تو وہ کہیں گے کہ بھائی بیٹھو نا یار، تم ادھر ہی بیٹھو، ادھر کہاں بیٹھے ہوئے؟ تو میں ادھر بیٹھ گیا. وہ ظفر خان نیازی صاحب تھے، جو ہمارے بعد میں بہت اچھے دوستوں میں رہے. ان کا ایک شعر ظفر خان نیازی کا مجھے بہت ہی پسند ہے، کیونکہ وہ خود بھی نیازی تھے. انہوں نے نیازی پہ شعر کہا ہے. اچھا. اور نیازی بھی جنرل نیازی پہ. جنرل نیازی پہ جو ان کا شعر ہے وہ ان کا یہ ہے کہ خوش ہو رہا ہے میر سپاہ جنگ ہار کر. خوش ہو رہا ہے میر سپاہ جنگ ہار کر، عزت چلی گئی ہے مگر زندگی تو ہے. جنرل نیازی پہ، نیازی صاحب کا شعر ہے، دونوں ایک ہی گراں کے ہیں. بہرحال نیازی صاحب سے ملاقات ہوئی، احمد داؤد سے ملاقات ہوئی، اور احمد داؤد بعد میں ہماری زندگی میں ایسے شامل ہو گیا جیسی عادت ہوتی ہے کہ روز اس سے ملنا اور روز بچھڑنے والی بات. اور کمال کا آدمی تھا جی کہ اگر اس پہ گفتگو کی جائے تو وہ گھنٹوں بات کر سکتا. اس کی نثر کے اوپر، اس کی کاپی رائٹنگ پہ. کچھ لوگوں نے کہا یار یہ کمرشل نہیں لکھ سکتا، یہ تو یوں ہے. بعد میں اس نے کچھ کمرشل لکھ کر دکھایا. اچھا. اور ٹوبیکو کا ایک اشتہار اس نے دیا گولڈ لیف والوں کو. کمال کا اشتہار، وہ کراچی سے ڈھونڈتے ہوئے آئے اور آخر اسلام آباد میں آ کے انہوں نے اشتہار بنایا اور کمال کی کاپی لکھ دی اس کی. اور وہ بڑے خود
اس کے بعد نئی چیزیں کرنے کا داؤد کو بڑا شوق تھا. ایک دن میرے پاس آیا تو کہنے لگا کہ ہم پی ٹی وی کے لیے پرائیویٹ ڈرامہ بناتے ہیں. میں نے کہا پاگل ہو گئے یار, پی ٹی وی کہاں سے پرائیویٹ ڈرامہ خریدے گا یا بنائے گا یا کرے گا, اور باہر میں کیسے کدھر سے اکوپمنٹ کرے گا جو پروفیشنل اکوپمنٹ ہو جو کہ کہنے لگا کہ یار تم نے صرف ہاں کرنی ہے, باقی میرا کام. اچھا وہ ہمیشہ یہ کرتا, ایک انوکھا سا آئیڈیا لے آتا اور مجھے کہتا کہ آپ نے صرف ہاں کرنی ہے, باقی میرا کام. اچھا. میں نے کہا جی اوکے, ہو گئی ہاں. تو وہ اب اس نے اسکرپٹ اس کا لکھا, اور ایک دن شام میں مجھے جناح سپر میں لے گیا, کہنے لگا آؤ ایک اسٹوڈیو دکھاتا ہوں میں تمہیں. جب ہم وہاں گئے تو وہ نذیر وڈیش صاحب کا اسٹوڈیو تھا جو ڈائریکٹر انجینئرنگ تھے پی ٹی وی کے, اے وی سی کے نام سے. وہ پاکستان کا پہلا پرائیویٹ سیکٹر اسٹوڈیو تھا. اچھا. جو جناح سپر میں کھلا ہوا تھا. وہاں ان کے بیٹا تھا ایک اظہر, تو اس سے ملاقات ہوئی. کہنے کہ کیا کر رہے ہیں, یہ کچھ نہیں, سوچ رہے ہیں کرنے کو. تو داؤد نے کہا یار ہم ڈرامہ بناتے ہیں, آپ ہمیں اکوپمنٹ دیجیے. کہا یہ بسم اللہ. ہم نے جی وہ اسکرپٹ لکھا, پائلٹ بنا. پائلٹ بننے کے بعد اس کا 13 کی 13 کاپیاں اسکرپٹ کی جمع کرائی گئیں. پہلا چونکہ پلے تھا تو وہ ان کے ذہن میں بھی نہیں تھا پی ٹی وی کے کہ ہم کو کیسے کریں. پہلے آئیڈیا لے لیا, پھر اس کا اسکرپٹ لکھا, پھر اس کی 13 قسطیں لکھی, پھر کہا 13 قسطیں پروڈیوس کر کے دیں. پھر اس کو مختلف لوگ اس کے بیٹھ کر اس کو چیک کرتے رہے. بہرحال وہ ہم نے بہت مشکل سے جی, مطلب اتنا کہ ناممکن کو ممکن کرنے والی بات تھی. پی ٹی وی کے اندر کے لوگ نہیں چاہتے تھے کہ باہر سے ڈرامہ خریدا جائے. صحیح. اور اب پی ٹی وی کے اندر کے لوگ چاہتے ہیں کہ ہم نہ کام کریں, باہر سے لے لو یار. تو بہرحال نشیب کے نام سے جی وہ پی ٹی وی پہ چلنے والا پہلا پرائیویٹ سیکٹر وہ آپ نے پروڈیوس کیا. ہاں, دیٹ واز ڈائریکٹڈ بائی می. پروڈیوس یار اس کا جو فائنانس کے لیے ہم نے شہر میں ڈھونڈا تو وہ بھی مغل صاحب ہی ڈھونڈ کے لائے. مغل صاحب تھے, چیمبر آف کامرس کے ہمارے یہاں چیئرمین تھے وہ. اچھا. اور مرحوم انتقال کر گئے. جناح سپر میں بھی ان کی کچھ پراپرٹی تھی, سنارے کا کام کرتے تھے, چاندی کا کام کرتے تھے. تو ان سے ہم نے پیسوں کا کہا, اور وہ غالباً 50,000 روپے میں وہ پلے بنا تھا. اچھا. مطلب کچھ پیسے دیے کچھ نہیں دیے, لیکن یہ کہ ٹوٹل جو خرچہ آیا وہ 50,000 روپے کا تھا, اور 3.5 لاکھ روپے اس میں سے انکم ہوئی. اچھا. جو مجھے یاد ہے کہ چیک لے کے مغل صاحب کو دیا گیا کہ جناب یہ 3.5 لاکھ روپے نشیب کی انکم کا چیک کر. تو وہ اچھا اس ڈرامے میں کام ہم نے ایک یہ کیا کہ نو میک اپ. اچھا. اوریجنل لوکیشن. اچھا. ہے نا کہ جہاں بھی کہ ہم نے یہاں تک ایک جگہ ٹیوب ویل چاہیے تھا, ہم نے اوریجنل ٹیوب ویل لگوا دیا وہاں کہ یار گاؤں ہے. تو وہ سارا تو کہنا یار مجھے لگانا ہے, میں آپ فلاں دن آ جائیں میں آپ کو, تو وہ کر دیا. کپڑے بھی عام لوگوں نے خود سے دیکھے, میک اپ کے بغیر اس کو کیا, اوریجنل لائٹ میں کیا. اس کا جو کیمرہ مین تھا نا جی وہ سرفراز صاحب تھے. اچھا میں خود نیا تھا, میں نے داؤد سے کہا میں نے اس سے پہلے میرا پلے کا کوئی تجربہ نہیں, جانتا ہوں فلم دیکھنا جانتا ہوں, ڈرامہ دیکھتا, ٹی وی میں کیا ہے کام, لیکن آپ ایک کام کریں کہ جو مجھے کیمرہ مین دینا وہ بیسٹ ہونا چاہیے. اچھا. میری آدھی سردردی ختم ہو جائے گی. باقی اس نے کہا جی جو بیسٹ کیمرہ مین اس وقت پی ٹی وی میں ہے جی اس کا نام ہے سرفراز الیگزینڈر. اچھا. وہ سرفراز الیگزینڈر صاحب جو تھے وہ شان کے ماموں تھے. اچھا. فلم سٹار شان نیلو کا بھائی تھا. تو وہ جب میں گیا ملا آپ سے تو کہا جی بالکل. جب میں اس بعد میں اس کے ساتھ کام وام کیا تو بہت ہم نے سیکھا اس سے, یوں سمجھ لیں, ہے نا. بات مانتا بھی تھا, مطلب اس کو پتا تھا کہ یہ بندہ نیا ہے, اتنا کام نہیں جانتا, سب کچھ ہے. اس کے باوجود جب میں اسے کہتا کہ یار مجھے یوں چاہیے, اس طرح سے چاہیے, تو وہ ساتھ اپنی سجیشن دے دیتا کہ اگر اس کو ایسے کر لیں تو آپ کے خیال میں کیسا لگے گا. مینی ٹائم مطلب ایک مرتبہ ایک جیپ کو آگ لگانی تھی, تو میں نے کہا کہ بھائی تو داؤد صاحب کہنے لگے جی جیپ خرید لیتے ہیں, کوئی نہیں, ایسی ایک پرانی جیپ لے لیتے ہیں, اس کو آگ لگا دیں. تو وہ کہنے لگا کہ نہیں یار میں فلم کا آدمی ہوں, میں آپ کو اسے آگ لگا کے دکھاؤں گا اور آپ کی جیپ کو بھی کچھ نہیں ہوگا. اچھا.
اور جو کیمرہ ٹرکس ہوتے ہیں فلم کے، اور اس نے اور بہت ہم نے سیکھا اس سے اس وقت کہ کس طرح سے ایک جیپ کو آگ لگائی جا سکتی ہے. ڈیجیٹل دور نہیں تھا صحیح ہے، اب تو ہر بالکل، چیز وہاں ہو جاتی ہے وہاں. تو اس وقت کس طرح سے انہوں نے کہا جی بس آپ مٹی کا تیل لے آئیں، پٹرول لے آئیں، جو کچھ بھی، اور ایک گلاس لے آئیں، میرر نہیں گلاس، اور گلاس کے تھرو اس نے ریفلیکشن لے کر اس کو جو ہے آگ لگائی. اور فنٹاسٹک، بہت لگتا ہی نہیں تھا کہ یار یہ آگ جو ہے ٹائروں کو نہیں لگی ہوئی وہاں. اور پوچھا میں کہ کہاں کہاں چاہیے آپ کو آگ نا؟ میں نے کہا یار ٹائروں کو آگ لگنی چاہیے، اوپر جو اسٹیئرنگ ہے وہاں آگ لگی ہو، پیچھے سے جیپ تھی اوپر کپڑا ہے اس کے، تو وہ وہاں. تو جہاں جہاں کہا گیا کہ اس کو یہاں آگ لگنی چاہیے، اس نے اس جگہ آگ جلائی کہ یار تھوڑی ادھر جلا دو ادھر جلا دو. جیپ سائیڈ میں کھڑی ہوئی، میرر ادھر، اس کو اور دونوں کو اکٹھا کر کے کیمرے کے اوپر اس نے گلاس. مجھے سب سے حیرت، میں سمجھا تھا مرر سے لائے گا کوئی نظر آ رہی، کہتا ہے نہیں جی گلاس جو ہے فلم ٹرک میں 50% گلاس استعمال ہوتا ہے جس کے آر پار دیکھا جا سکے، اور اس آگ کو جو ہے ہم نے اس کو استعمال کیا. تو بہرحال وہ نشیب بہت ہی ڈرامہ. اچھا پرائیویٹ سیکٹر میں غضنفر صاحب اس سے پہلے آ چکے تھے، لیکن وہ کچھ ڈاکومنٹریز بناتے تھے اور ایگریکلچر جو ہے اس پہ کام کرتے تھے. غضنفر بخاری صاحب نہیں، غضنفر بخاری تو بہت بعد کی بات ہے. اچھا، یہ غضنفر صاحب جو انڈس چینل جنہوں نے کھولا تھا، پرائیویٹ چینل میں بھی پہلا چینل انڈس ہی تھا، یہ غضنفر صاحب. لیکن یہ ایگریکلچر پہ اور کچھ اور پروگرام کو اس طرح سے کرتے تھے، لیکن ڈرامہ جو ہے وہ نہیں سمجھو کہ وہ کیا تھا. تو اس طرح جی ایک ہمارے دوستوں میں احمد داؤد سے. اچھا میں گلگت چلا گیا، وہ واپس آیا، بیچارے فوت ہو گئے. میں وہاں اسلام آباد میں تھا، اور میں جب بھی یہاں اسلام پہ آیا مجھے کہتے یار تم پیسوں کے لیے گلگت چلے گئے، ادھر بھی بہت پیسہ ہے، تم ادھر آؤ کام کرتے ہیں. اور ان کے پاس ٹائم نہیں ہوتا تھا، بزی بزی بزی، میڈیا میں بزی ہو گیا تھا. حالانکہ وہ رائٹر تھا لیکن پروڈکشن میں بزی ہو گیا تھا. ایک مرتبہ مجھے کوئی کام تھا نہیں تھا تو میں 3-4 دنوں کے لیے اسلام آباد آ گیا. تو احمد داؤد سے ملاقات ہوئی. احمد داؤد 24 گھنٹے میرے ساتھ. میں کہاں جانا، آئیں چلیں. گاڑی اس کے پاس تھی، کبھی موٹر سائیکل ہوتا تھا تو میری گاڑی میں جاتا تھا. اس وقت اس کے پاس اپنی گاڑی تھی، مجھے لے کے چلتا تھا. 3 دن ہم رہے جی. 3 دن اس نے ایک لمحے کے لیے بھی مجھے نہیں چھوڑا کہ نہیں آپ میرے ساتھ یوں چلتے ہیں فلاں. آخر انہی 3 دنوں میں سے ایک رات ایسی تھی جس دن وہ فوت ہو گیا. ہم اس کے گھر میں بیٹھے ہوئے تھے. اچھا، ہے نا. میں کہاں سے آیا، اللہ تعالیٰ رحم فرمائے جی. بڑا آدمی وہ اس طرح سے تھا جی کہ بے نظیر جو تھی اس سے اس کے پرسنل تعلقات تھے. اچھا، یوں سمجھیں. میرے پاس سوزوکی ہوتی تھی، اور جا کے ہم آرمی ہاؤس جہاں وہ رہتی تھی، بے نظیر آرمی ہاؤس میں رہتی تھی. یعنی اس کا رہتی کیا، اس کا آفس جو تھا یہ ہمارے جی جو آرمی ہاؤس ہے اس وقت بھی، وہاں جا کے میں دروازے کے اوپر سوزوکی کا ہارن بجاتا تھا. وہ اوپر سے یوں جھانک کے دیکھتا، او احمد داؤد صاحب یار کھولو دروازہ یار. اچھا، کوئی انٹری نہیں ہوتی تھی، کوئی کچھ نہیں ہوتا تھا. ہم اندر چلے جاتے تھے. اندر جا کے ان کا ایک اسپیچ رائٹنگ کا شعبہ ہوتا تھا، وہاں کو 8-10 لوگ بیٹھے ہوتے تھے. تو ان سے بات کرتے کہ آپ کہتے اس نے کسی کا کوئی کام کہنا ہوتا تھا تو وہ اس کو کہہ دیتا. اور مجھے نہیں یاد کہ کبھی زندگی میں اس نے خود کوئی نفع اٹھایا ہو پارٹی کی حکومت سے یا کچھ. اور بڑی مشکل میں زندگی اس نے گزاری. کوئی بہت پیسے والا سرمایہ دار نہیں تھا 24 گھنٹے. بلکہ اس کا ایک جملہ مجھے بڑا کمال لگتا ہے. وہ کہتا تھا کہ گاڑی خریدنے نکلتا ہوں، آٹا خرید کے واپس آ جاتا ہوں. تو